السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج مطالعہ پاکستان اسٹڈیز کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر آپ سن چکے ہیں جس میں میں نے آپ کو شارٹ کویسچنز بتائے تھے۔ شارٹ کویسچنز کے حوالے سے آپ کو میں نے تقریباً تمام چیزیں بتا دیں کہ پہلے چیپٹر کے یہ شارٹ کویسچنز ہیں۔ اب بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس لیکچر کے اندر آپ کو بتایا جائے گا لانگ کویسچنز کے حوالے سے، اور اس لیکچر میں آپ کو دو باتیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ پہلی جو ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید کی خدمات، تفصیل سے اس کا جائزہ لیں۔ آپ کی اسکرین پر یہ چیز آ رہی ہوگی، میں نے شیئر کر دی ہے، اور یہ کویسچن، اور اس کے بعد دوسرا کویسچن جو آج کے لیکچر میں ہے وہ ہے مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس تحریک کے نتائج کیا نکلے۔ یہ دو سوال بہت دفعہ پیپر میں آ چکے ہیں، تحریک علی گڑھ کے حوالے سے بھی اور سر سید کی خدمات، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے مقاصد، یہ دونوں سوال بہت دفعہ پیپر میں ریپیٹ ہو چکے ہیں۔ جی بیٹا، اب ہم شروع کرتے ہیں تحریک علی گڑھ۔ سر سید نے یہ تحریک علی گڑھ جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع کی تھی، اور اس کے 4 مقاصد تھے۔ آپ کو میں شارٹ کویسچنز میں جو چیزیں بتا چکا ہوں وہی چیزیں آپ کو یہاں پر کام آئیں گی، اور جتنے بھی لیکچرز آپ پاکستان اسٹڈیز کے سنیں گے اس بک کے حوالے سے، اس میں آپ کو تمام کی تمام چیزیں ملیں گی جو ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کے جو 4 مقاصد تھے تحریک علی گڑھ کے، وہ یہی مقصد اصل میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں، مسلمان آج کے دور سے آگاہی حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں میں اور مسلمانوں کے اندر جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ کو فل کیا جائے۔ جی بیٹا، اس کے مقاصد آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، وہ پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کے اندر جو گیپ ہے وہ فل ہو، یعنی ان میں مفاہمت ہونی چاہیے۔ انگریزوں میں اور مسلمانوں کے اندر جو فرق آ رہا ہے، جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، وہ نفرت ختم ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے مفاہمت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کا حاصل کرنا، کیونکہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے۔ جب برطانوی حکومت شروع ہوئی تو فوری طور پر ہندوؤں نے اور سکھوں نے، عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ فوری طور پر اس نئے سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا، اس کے سانچے میں ڈھل گئے، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ مسلمانوں نے یہ کیا کہ ایسا نہ ہو، اور وہ خاص طور پر اس بات پر رہے کہ جی ہم جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے کہ انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ تو سر سید کا جو پہلا نقطہ تھا یہی تھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ تھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں، انہیں انگریزی زبان آنی چاہیے۔ جب انگریزی زبان آ جائے گی تو وہ جو جدید علوم ہیں وہ سیکھ سکیں گے، اور انہیں آسانی سے نوکریاں مل جائیں گی، کاروبار میں ان کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ جو مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ بھی اپنے دوستانہ تعلقات کو قائم رکھیں، مسلمانوں میں اور جو دوسری قومیں ہندوستان کی، ان کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے۔ اور چوتھا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں۔ کل میں نے شارٹ کویسچن کی بات کی تھی جس میں میں نے سر سید کی اس کتاب کا نام لیا تھا جس کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، کازز آف انڈین میوٹنی۔ یہ سر سید کی کتاب تھی، اور اسی کا حوالہ اب یہاں پر بھی دیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سر سید نے کتاب لکھی 1858 میں۔ اس کتاب کا نام تھا اسباب بغاوت ہند، یعنی کس چیز پر بغاوت کی یہاں کے ہندوستان کے لوگوں نے۔ تو سر سید نے اس کو لکھا کہ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ جنگ آزادی نہیں تھی، یہ کچھ شرارتی لوگ تھے، ان کا ہنگامہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانوی حکومت ہے اس کی کچھ غلط پالیسیز تھیں۔ سر سید نے یہ کتاب لکھی، اس کی 502 کاپیاں کروائیں، 500 برٹش پارلیمنٹیرینز کو بھیجی، ایک کاپی اپنے پاس رکھی،
اور ایک وائسرائے آف انڈیا کو بھیجی۔ جی بیٹا، یہ تو شارٹ کویشچن بھی ہے اور لانگ کویشچن کا پارٹ بھی ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کو جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ لانگ کویشچن ہے۔ اس کے بعد کیونکہ تفصیل سے میں سر سید کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور اس کے اندر کچھ چیزوں کو آپ سمجھتے جائیں گے، اور کتابیں سر سید نے لکھی۔ سر سید کا طریقہ کار یہ تھا کہ کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے علم کے ذریعے جو ہے وہ، اب اگلے پیج پر چلے جائیں گے، اس پر یہ جس پیج پر میں آ گیا ہوں یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے پیج، اس کو آپ دیکھیں گے۔ اس میں دوسری جو کتاب ہے وہ ہے لائل محمد انز آف انڈیا، دوسری کتاب ہے لائل محمد انز آف انڈیا۔ یہ کتاب سر سید نے 1860 میں لکھی تھی، اور اس میں سر سید نے ان خاندانوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے آزادی تو کیا انگریزوں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ اسی جنگ میں جس کو جنگ آزادی کہا گیا تھا، اس جنگ میں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اور انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں۔ اس میں سر سید خود بھی ان جان بچانے والوں میں شامل تھے، انہوں نے بھی انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا تحقیق لفظ نثارہ، تحقیق لفظ نثارہ۔ یہ سر سید نے جو کتاب لکھی، اس میں سر سید نے کہا کہ نثارہ کا لفظ جو قرآن پاک میں عیسائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، سر سید نے کہا کہ یہ ناصر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا، یعنی انگریز یہاں پر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد سر سید نے اور جو کتابیں لکھی وہ تھی انجیل کی تفسیر جس کا نام تھا تبین الکلام، رسالہ احکام طعام اہل کتاب، اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ پھر سر سید کی یہ تو کتابیں، آپ کو میں نے کچھ کتابیں بتا دی سر سید کی۔ اس کے بعد سر سید کا جو دوسرا کام تھا وہ تھا اسکول قائم کرنا۔ سر سید نے مراد آباد میں اسکول قائم کیا۔ 1858 میں سر سید کا تبادلہ مراد آباد ہوا، وہاں پر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد سر سید نے ایک اسکول غازی پور میں قائم کیا، وہاں بھی نوکری کے دوران یعنی ملازمت کے دوران سر سید نے 1862 میں ان کا تبادلہ غازی پور میں ہوا، اور وہاں پر بھی آپ نے ایک اسکول قائم کیا۔ پھر 1863 یعنی 1863 میں سر سید نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مطلب یہ تھا کہ جو کتابیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کو آسان اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کے بعد سر سید جو ہے وہ انگلستان کے دورے پر چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کا جائزہ لیا کہ یہاں پر ان اداروں میں کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، آکسفورڈ میں کس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کیمبرج کی تعلیم ہے، اور اسی طرز پر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آ کر ہندوستان میں بھی اسکول قائم کریں گے۔ یہ تو انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد یہ کیا سر سید نے کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد سر سید نے MAO اسکول بنایا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول۔ جب سر سید 1875 میں ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اسکول قائم کیا جس میں انگریزی اور اسلامی تعلیمات دونوں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد سر سید نے اسی اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا۔ 2 سال کے بعد یہی اسکول کالج کا درجہ اختیار کر گیا۔ جب کالج کا درجہ یہ اسکول اختیار کر گیا تو اس میں ایک تو بات یہ تھی کہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے کالج کا وائسرائے کو بلایا گیا۔ لارڈ لیٹن اس وقت وائسرائے تھے، اور انہوں نے اپنی جیب سے 10,000 روپے چندہ دیا۔ پھر سر سید نے، میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بھی ایک بات کی تھی کہ سر سید نے جب 1885 کے اندر کانگریس بنی تھی تو سر سید نے مسلمانوں کو روک دیا تھا کہ وہ کانگریس میں شامل نہیں ہوں گے، اور سر سید نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی تھی، اور سر سید کے انتقال کے بعد یعنی سر سید کے وفات کے بعد 1906 میں اس کانفرنس کے ایک جلسے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ میں نے کل کے لیکچر میں جب شارٹ کویشچن مسلم لیگ کا پڑھایا تھا اس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ پھر سر سید ہی وہ شخص تھے جنہوں نے 2 قومی نظریہ دیا۔
سر سید نے یہ کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور یہ زیادہ عرصہ تک ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کانگریس کا قیام 1885 میں کانگریس کا قیام وجود میں آیا۔ جب کانگریس کا قیام وجود میں آیا تو سر سید نے اس وقت بھی مسلمانوں سے یہی کہا کہ وہ کانگریس میں شریک نہ ہوں۔ اسی طرح اردو ہندی تنازع قائم ہوا 1867 میں، اور جب بنارس کے ہندوؤں نے یہ کہا کہ جی ہندوستان کی سرکاری زبان اردو کے بجائے ہندی ہونی چاہیے، تب بھی سر سید نے یہی کہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کی مخالفت ہر جگہ پر کریں گے۔ جداگانہ انتخابات، انہوں نے سر سید نے یہ بات بھی کی کہ مسلمان کو ووٹ کریں۔ اردو ہندی تنازع کے بعد سر سید نے کہا کہ وائسرائے کی کونسل میں ہندو اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے، ہندو ممبروں کو ہندو منتخب کریں اور مسلمان ممبروں کو مسلمان۔ جی بیٹا، یہ آپ کو میں نے سوال بتایا، لانگ کویشچن، یہ بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے، اور یہ سوال ہے سر سید کی خدمات کے حوالے سے، علی گڑھ تحریک کے حوالے سے، اس کے مقاصد کیا تھے، پھر سر سید نے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، سر سید کی کون کون سی تحریر تھی، اس کے بعد سر سید نے کون کون سے اسکول قائم کیے، کون سی یونیورسٹیز قائم کی، ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آفٹر دیٹ، اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جاتا ہے وہ سوال ہے مسلم لیگ کا قیام، پس منظر اور اسباب۔ یہ لانگ کویشچن ہے بیٹا، یہ بھی پیپر میں بہت دفعہ آ چکا ہے۔ اگر ہم پچھلے 10 سال کے پیپرز کا جائزہ لیں تو ان میں بھی ہمیں یہ سوال 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ مختلف ادوار کے اندر یہ سوال پیپر میں آتا رہا ہے، شارٹ کویشچن کبھی آ جاتا ہے، کبھی لانگ کویشچن آ جاتا ہے، اس لیے اس کی آپ پکی تیاری رکھیے۔ جی بیٹا، 1857 کی جنگ آزادی، یہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو حکومت تھی ہندوستان سے وہ ختم ہو گئی۔ آپ کی اسکرین پر یہ کویشچن آ رہا ہے۔ اس کے بعد برطانوی نظام حکومت کا نفاذ ہوا۔ 1858 کے بعد جو حکومت قائم ہوئی اس میں برطانوی نظام حکومت تھا، اور برطانوی نظام حکومت جو ہے وہ جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی حکومت جن کی تعداد زیادہ ہے، جن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ان کی حکومت۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیے ہندوستان میں اکثریت جن کی تھی وہ ہندو تھے، 80% سے زیادہ آبادی ہندوستان میں ہندوؤں کی تھی، اور اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگریزوں نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں مستقل طور پر نہیں آئے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیں، اس کو ہم آگے بڑھا دیں، ہمارا یہ کام ہوگا۔ تو اس کے لیے جب یہ تو کام کر لیا سر سید نے، اب چکر ہندوؤں کا یہ مسئلہ تھا، اب چکر یہ چلا کہ یہ جو ہندو تھے اکثریت تھی، اور یہاں پر یہ تھا کہ جمہوری نظام کے تحت ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہے وہ نوکریاں چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، بہت پسماندہ حال بن چکے تھے، اور انتہا پسند ہندو تعصب جو ہے، آپ کو میں نے ابھی سر سید والے سوال میں بھی پڑھایا کہ 1867 کے اندر بنارس کے جو ہندو تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کے اندر یہ بتایا انہوں نے کہ ہندوستان کی جو سرکاری زبان ہے وہ اردو کی بجائے ہندی ہونی چاہیے، اور اسی طرح آریہ سماج جیسی انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں پر رہنے والے تمام ہندو ہونے چاہیے، اور کسی اور قوم کے لیے یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسری بات کی وہ یہ تھی، ہندو شاعروں نے ایسے شعر لکھے جیسے بندے ماترم ترانے لکھے اور کتابیں لکھی گئیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ ملک ان کے لیے نہیں ہے، یہاں پر صرف اور صرف ہندو ہی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں پڑ گئی، ایک انگریز نے رکھی تھی، اس کا نام تھا A.O. ہیوم، اور اس میں بڑی تعداد میں ہندو جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، وہ چیز یہ ہے کہ یہ تو چیز بن گئی، انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو گئی، اب جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ سر سید نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا، جداگانہ انتخاب نہ ہوا، تو مسلمان ہندوؤں کے ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جائیں گے۔
پھر اس کے بعد بنگال کی تقسیم ہوئی. یہ بھی میں نے آپ کو شارٹ کوشچن میں کل پڑھایا تھا کہ بنگال کی تقسیم اور کانگریس کا رویہ. 1905 میں لارڈ کرزن نے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور مسلم اکثریت کا صوبہ مشرقی بنگال جو اس کے بعد بنگلہ دیش آج بنگلہ دیش ہے اور تقسیم کے بعد مشرقی پاکستان کہلایا. اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور مسلمانوں کو یہاں سے فائدہ پہنچنا تھا. ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی اور حتیٰ کہ کانگریس بھی اس میں شامل ہو گئی اور 1911 کے اندر اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک صوبہ کر دیا گیا. اب اگلا پیج اس پر چلے جاتے ہیں. اسکرین پر آپ کے پیج آ گیا ہے. مسلمانوں کی مایوسی. اب مسلمان جو تھے وہ بے انتہا مایوس ہو چکے تھے. کانگریس نے اس تحریک میں ہندوؤں کی حمایت کی جس سے مسلمان بہت مایوس ہوئے. میں نے آپ کو بتایا کہ کانگریس بھی اس میں کود پڑی کہ مسلمانوں کے خلاف آ جائے. اس کے بعد برطانیہ میں حکومت کی تبدیلی. 1905 میں برطانیہ میں انتخابات ہوئے. لبرل پارٹی وہاں پر برسر اقتدار آ گئی. اس نے کہا کہ جی ہم جو ہماری کالونیز ہیں ان کے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کریں گے اور انہوں نے جب کامیابی کی انہوں نے بات کی آسانی کی تو پھر یہاں سے شملہ وفد ترتیب دیا گیا. یہ بھی شارٹ کوشچن پڑھا چکا ہوں کہ مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے مطالبات لارڈ منٹو کے سامنے پیش کیے. لارڈ منٹو نے بڑی توجہ سے بات سنی. یہ بیٹا جس طرح سے ہیڈنگز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اسی طرح سے اپنے ان ہیڈنگز کو اپنے ذہن میں رکھنا. ان ہیڈنگز کے تحت ہی آپ اس کا جواب دیں گے. اور بڑی توجہ سے بات سنی, حوصلہ افزائی کی اور اسی طرح پھر آل انڈیا مسلم لیگ کی تاسیس آل انڈیا مسلم لیگ بنی. دسمبر 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا. اس میں نواب وقار الملک اس کی صدارت کر رہے تھے. اسی میں نواب سلیم اللہ خان نے قرارداد پیش کی کہ ہماری ایک اپنی جماعت ہونی چاہیے اور یہ جماعت قائم ہو گئی. اس میں مولانا ظفر علی خان بھی موجود تھے, حکیم اجمل خان بھی موجود تھے, مولانا محمد علی جوہر یہ سب موجود تھے. سر آغا خان اس کے یعنی مسلم لیگ کے پہلے صدر بنے. غرض و مقاصد کیا تھے اس کے قیام کے وقت مسلم لیگ کے درج ذیل مقاصد کا تعین کیا گیا. حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات. حکومت سے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ وفاداری رکھیں گے. اس کے بعد دوسری جو چیز کی گئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حقوق ان کی حفاظت کرنا. مسلمانوں کے حقوق بالخصوص سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کی خواہشات اور ضروریات کو مؤدبانہ طریقے سے حکومت تک پہنچانا. دوسری ہمسایہ قوموں سے مفاہمت. اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہندوستان میں ان کے ساتھ مسلمان اپنے تعلقات کو اچھے رکھیں گے. مقاصد میں تبدیلی مسلم لیگ کی کب آئی یہ بھی شارٹ کوشچن ہے. مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے ان میں تبدیلی آئی تھی 1913 میں. جس وقت قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے اس وقت اس کے مقاصد میں تبدیلی آئی تھی اور سیلف گورنمنٹ کی بات مسلم لیگ نے کی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سیلف گورنمنٹ ہونی چاہیے. سیلف گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ کی گئی تھی حکومت کی یعنی مسلمانوں کی طرف سے. جی بیٹا یہ ہمارا پاکستان اسٹڈیز کے چیپٹر نمبر 1 کا دوسرا جو لیکچر ہے وہ آج کمپلیٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد باقی لیکچرز آپ کے ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.